سیدہ حوا بنت یزید انصاریہ، یہ ایک انصاری خاتون تھیں۔ ان کے ماموں قبیلہ اوس کے سردار سیدنا سعد بن معاذ تھے۔ البتہ ان کا خاوند قیس بن خطیم زمانہ جاہلیت کے ان گمراہ نوعیت کے شاعروں میں سے تھا جن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد آئے صورت شعراء میں کہ رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں۔ قیس نے اپنی عمر کو فضول کاموں میں گزارا اور اس نے اپنی زندگی کھیل کود اور دیوانگی میں بسر کی، اور اس نے ہمیشہ گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی۔ لیکن اس کی بیوی حوا اس کی طرز عمل کے خلاف تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کیا کہ جلد ہی اسلام کی طرف رہنمائی کر دی، اور انہوں نے جلدی ہی اسلام قبول کر لیا۔ لیکن انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اپنے خاوند کو نہیں بتایا۔ دراصل وہ اس کے برے سلوک سے خود کو بچانا چاہتی تھیں اور اپنی پسندیدہ دین میں رہنا چاہتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ بہت غصے کا تیز ہے اور یہ بہت زیادہ ناراض ہوگا۔ سیدہ حوا کبھی کبھار اپنے دل سے یہ سوال کرتی تھیں کہ میرا خاوند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ شاعروں سیدنا حسان بن ثابت اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ کا اسلوب اختیار کیوں نہیں کرتا؟ وہ دونوں اپنی شاعری سے اسلام کا جھنڈا سر بلند کرتے ہیں اور کافروں کے مقابلے میں اسلام کا دفاع کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں کو اپنے قریب کرتے ہیں اور ان دونوں کو پسند کرتے ہیں۔ سیدنا حوا کے مسلمان ہونے کا راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہ سکا۔ ایک دن اس کی خاوند نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، اور پھر اس نے یہ منظر اپنے آنکھوں سے جب دیکھا تو اس کی بیوی چمڑے اور کھجور کی چھال پر لکھا ہوا کوئی ایسا کلام پڑھ رہی ہے جو پہلے اس نے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ کلام اس سے بڑا عجیب و غریب محسوس ہوا، اور اس نے اپنے دل سے سوال کیا کہ یہ عورت مجھے بتائے بغیر ہی مسلمان ہو گئی ہے۔ سیدہ حوا کے خاوند قیس نے اس بات کا انتظار نہ کیا کہ وہ نماز پوری کر لے اور پھر اس سے پوچھے کہ اس نے اسلام کیوں قبول کیا، اور اپنے رب کے حضور سجدے میں ہی تھی کہ اس نے اسی حالت میں ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ سیدہ حوا اپنے خاوند کا ظلم و ستم مسلسل برداشت کرنے لگیں، اور اس نے پوری ڈٹائی کے ساتھ اپنے بیوی کو ظلم کا نشانہ بنایا اور ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتا رہا۔ انصار کی تمام عورتوں کو پتہ چل گیا کہ سیدہ حوا کا خاوند ان کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آ رہا ہے اور اس سے ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ سیدہ حوا پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی خبر ہر گھر پہنچ گئی، اور یہ بات مدینہ منورہ میں پھیل کر مکہ معظمہ تک چلی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گئی۔ اور ایک دفعہ حج کے موقع پر قیس بن خطیم اہل مدینہ کے وفد کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا، اور اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حج کے لیے لوگ مکہ معظمہ آتے تھے تو ان سے ملاقات کرتے تھے اور انہیں دین کی طرف بلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن خطیم کے سامنے اسلامی تعلیمات کو پیش کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی توجہ سے سنی اور یہ کہا کہ آپ بڑے عمدہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ مجھے کچھ دیر مہلت دیں تاکہ میں مدینہ منورہ واپس جا کر ٹھنڈے دل سے اس کے بارے میں سوچوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس سے کہا کہ اے ابو یزید، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم اپنی بیوی حوا کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آ رہے ہو۔ جب اس نے تیرے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے تم اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ اس سے آئندہ ایسا سلوک نہیں کرو گے۔ قیس بن خطیم نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس سے کچھ نہیں کہوں گا۔ جب قیس مدینہ منورہ واپس پہنچا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، اے حوا، کیا تم جانتی ہو کہ میری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اور اسی دوران ان گفتگو میں انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں تمہارے ساتھ حسن سلوک رکھوں اور میں اپنے وعدے کا پاس رکھوں گا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ایک رہائشی سے سیدہ حوا کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ قیس نے اپنے وعدے کا پاس رکھا ہے۔ یہ جب سیدہ حوا نے یہ خوشخبری سنی اور انہیں خاوند کا کوئی ڈر نہ رہا تو انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کھلے عام کر دیا۔ سیدنا حوا جو ہیں بہت ہی نیک خاتون تھیں اور اپنی عبادت کرتی تھیں، اور ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام یزید تھا اور ایک کا نام قیس تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں امن و سکون کی نعمت سے نوازا۔ لیکن قیس اس فرصت کو ضائع کر بیٹھا جو اس سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے میسر آئی تھی۔ اسے مدینہ منورہ میں حالت شرک میں ہی کسی نے قتل کر دیا۔ اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے آئے تو سیدہ حوا بھی اس عظیم تاریخی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کا شرف حاصل کرنے سے پیچھے نہ رہیں۔ اپنے بیٹے ثابت بن قیس کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرنے اور اس کی تربیت کرنے میں مگن ہو گئیں، اور یہ اتنی سیدہ حوا خاص خاتون تھیں کہ مسلمان خواتین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر ہوتی اور ان کی زبان سے احادیث سننے کا شرف حاصل کرنے لگیں، اور انہوں نے اس میدان میں اپنی محنت سے احادیث کے راوی ہونے کا مقام حاصل کر لیا، اور ان سے کافی احادیث بھی بتائی جاتی ہیں۔
اور حضرت حوا نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی اور دنیا میں رب العزت کو راضی کیا. ان قریب وہ اپنے آپ کو آخرت میں بھی راضی کریں گی. اللہ تعالیٰ کو سیدہ حوا پوری زندگی اپنے رب اور دین کی وفادار رہیں اور مسلسل اس وفا کو نبھاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملی.